بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 24 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المبتدأ اذا کان نکرہ، مبتدا کی وہ حالت جب وہ نکرہ واقع ہو، کیونکہ عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ وہ اسم جو معلوم ہو اور لوگ اسے جانتے ہوں، لیکن کبھی کبھار مبتدا نکرہ بھی واقع ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یا پھر اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، یا ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں جسے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے۔ تو آئیے اس سبق میں مثالوں سے اور بحث کے ذریعے سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبتدأ والخبر۔ المبتدا اذا کان نکرہ، مبتدا کی وہ حالت جس میں وہ نکرہ ہو، کیونکہ عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ الامثلہ: علی مہذب، علی مہذب با ادب با اخلاق آدمی ہے، تو یہاں پر علی بذات خود معرفہ ہے۔ الزراعۃ عماد الثروۃ، کھیتی باڑی یہ معیشت یا مالداری کی یا مال کو بڑھانے کے لیے ایک ستون ہے، عماد ہے یا ضروری ہے۔ انت مجد، آپ بہت زیادہ چست ہیں یا کام کرنے والے ہیں۔ تو ان تین مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی بھی معرفہ ہے، الزراعۃ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، انت ضمیر ہے جس سے مخاطب یعنی آپ مراد ہیں، یہ بھی معرفہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہذہ منارۃ الاسکندریہ، منارہ بذات خود یہ نکرہ ہے، لیکن جب ہم نے اضافت کی ہے، کیونکہ اضافت بھی علامت المعرفہ ہے، اضافت کی وجہ سے بھی چیز معرفہ بن جائے، جیسے قلم زید، زید کا قلم۔ تو اب قلم ویسے تو نکرہ ہے، لیکن جب اس کی نسبت ہو گئی زید کی طرف تو معرفہ بن گیا۔ اسی طرح الذی اعجبنی، جو مجھے اچھی لگی، فی القاہرۃ نظامھا، نظام القاہرۃ، یہ مضاف الیہ معرفہ بنا۔ صاحب الحاجۃ، یہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو ان مثالوں سے ہم نے سمجھا کہ یا تو بذات خود وہ معرفہ ہوگا یا مضاف ہونے کی وجہ سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ما مجتہد غائب، کوئی بھی محنت کش یا محنتی غائب نہیں ہے، ما مجتہد، ٹھیک ہے۔ تو مجتہد اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ نکرہ ہے۔ حل کریم، کوئی بھی سخی یا شریف النفس آدمی، یغیث الملہوفہ، کی کوئی بھی حاجت مند کی مدد کرتا ہے۔ تو کریم کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص آدمی نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ طالب احسان، احسان کرنے والا یا احسان کی طلب کرنے والا، واقف کڑا ہوا ہے۔ زہرۃ، یہ موصوف ہے، صفراء اس کی صفت ہے، تو بعض اوقات اسی طرح بھی نکرہ واقع ہوتا ہے۔ فی کا، آپ میں، شمم، اچھی خوشبو ہے۔ عندی، میرے پاس، کتاب، کتاب ہے۔ تو یہ تمام مثالیں آپ یہاں دیکھیں، یہاں پر فی کا اور عندی، فی کا جار مجرور ہے اور عندی یہ ظرف ہے۔ اسی طرح صفراء یہ صفت ہے، طالب احسان یہ نکرہ جو اس کی اضافت ہے نکرہ کی طرف۔ تو یہ تمام چیزیں بھی ہم بحث میں سمجھ لیں گے کہ دیکھیں یہ جب نکرہ واقع ہو تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یشتمل، مشتمل ہے، کل مثال، ہر ایک مثال، فی الطائفۃ الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں، علی مبتدا و خبر، یعنی ہر مثال میں آپ کو مبتدا اور خبر ملے گا۔ وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى كُلِّ مُبْتَدَأ، اگر آپ ہر مبتدا کی طرف دیکھیں گے، فیہا رأیت، وہ آپ پائیں گے معرفتاً کہ مبتدا معرفہ ہے، اما بنفسہ، یا تو بذات خود وہ معرفہ ہے، و اما بالاضافۃ الی معرفہ، یا اس کی اضافت کی گئی ہے معرفہ کی طرف۔ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ، اور یہی اصل ہے، فی المبتدأ، مبتدا کی بناوٹ میں یا مبتدا کے وجود میں۔ حتی اذا اخبرت عنہ، جب آپ اس کے بارے میں بتاتے بھی ہیں، اخبرت عن معروف معین، یعنی آپ نے کسی معروف چیز کی خبر دی ہے، جیسے علی مہذب، تو آپ نے جب تہذیب کی بات کی تو وہ کس میں ہے؟ وہ علی میں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ وَيَشْتَمِلُ كُلُّ مِثَالٍ فِي الطَّائِفَةِ بَا، اور با قسم کی مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مشتمل ہے، مبتدا اور خبر اس میں بھی ہے۔ والمبتدا فی جمیع الامثلہ نکرہ، یہاں پر مبتدا نکرہ واقع ہوا ہے۔ غیر انکا، لیکن اس کے علاوہ آپ اگر غور کریں، هذه النکرات، ان نکرات میں، نکرہ میں، رأیت انہا مسبوقۃ،
کہ یہ نکرات سے پہلے کوئی چیز بنفی یا تو نفی ہے، جیسے ما مجتہد، ما حرف نفی ہے، او استفہام جیسے حل کریم میں استفہام ہے۔ وان النکرۃ بذالک افادت العموم، یہ جہاں پر نفی آ جائے ما یا اس سے پہلے استفہام آ جائے اداۃ الاستفہام، تو یہ نکرہ کو عموم میں ڈال دیتا ہے اور اس سے ایک عام بات بن جاتی ہے، کوئی خاص بندہ مراد نہیں ہوتا۔ اور رأیت انہا مخصصہ، کبھی کبھار اس کی تخصیص ہوتی ہے بالاضافت لنکرہ طالب احسان، کیونکہ احسان بھی نکرہ طالب کی اضافت ہے، تو یہ بھی مخصصہ ہو گیا، نکرہ مخصصہ بالاضافت لنکرہ۔ او بالوصفی، کبھی کبھار نکرہ مبتدا کے بعد وصف بھی آ جاتا ہے۔ او پہ تقدیم الخبر علیہ، جیسے فی کا شمم، تو تقدیم خبر، کیونکہ فی کا جار مجرور ہے، یہ خبر مقدم ہے، شمم مبتدا مؤخر ہے جو کہ نکرہ، وہ ہوا جار و مجرور۔ او ظرف، جیسے عندی مضاف الیہ، یہ خبر مقدم، کتاب یہ مبتدا مؤخر، کتاب عندی۔ اب قاعدہ کو سمجھ لیں، قاعدے میں کہتے ہیں الاصل فی المبتدا، اصل تو یہ ہے مبتدا میں ان یکون معرفہ، کہ وہ معرفہ ہو، ویقع نکرتن، کبھی کبھار یا وہ نکرہ بھی واقع ہوتا ہے، اذا دلت علی عموم، جب وہ عموم پر دلالت کرے، یعنی جب ہمیں عموم کا معنی چاہیے ہوگا تو ہم نکرہ کو پیش کریں گے۔ کما اذا سبقت بنفی، کہ جب اس سے پہلے ما نافیہ آ جائے، او استفہام یا استفہام آ جائے، او دلت علی خصوص، کبھی کبھار کسی خاص چیز پر دلالت کرے۔ کما اذا اضیفت لنکرہ، جب بھی ہم اس کو اضافت کرتے ہیں مبتدا کی کسی نکرہ مضاف الیہ کی طرف، او وصفت، یا اس کی ہم صفت بیان کریں، او تقدمہا خبرہا، یا اس کا خبر اس پہ مقدم ہو جائے، تب بھی اس میں عموم ہوتا ہے، وہ ظرف، وہ ظرف ہو، او جار و مجرور، یا وہ جو خبر مقدم ہے وہ جار اور مجرور سے مل کر بنا ہو، تو ان تمام صورتوں میں یہ مبتدا عموم کا معنی اس میں پایا جاتا ہے اور یہ نکرہ ہوتا ہے۔ تمرین پر نظر رکھیں، بیان کیجئے فی العبارت الآتیہ، آئندہ عبارت میں ما کان من ابتداء معرفہ، کہ اس میں جو مبتداءات ہیں، یعنی جو مبتدا ہے اور وہ معرفہ ہو، اس کو بیان کریں، وما کان منہا نکرہ، اور وہ مبتداءات جو نکرہ ہیں، مع ذکر المسوغی، اور دلیل کے ساتھ۔ السیارات، یہ معرفہ ہے، کیوں الف لام اس پر داخل ہے۔ کثیرۃ، یہ خبر ہے، بالمدن والقرى، مدن الف لام کے ساتھ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، القرى بھی معرفہ ہے۔ ولہا منافع، یہ دیکھو منافع نکرہ ہے، وفیہا مضار۔ والسبب فی کثرت کوارثها جرأۃ السائقین، سائقین الف لام ہے اس پر تو یہ بھی معرفہ ہے، وتہاونہم۔ فقد کتبت الصحف، الصحف مبتدا، کیونکہ اس پر دیکھ لیں کتبت یہ فعل ہے، الصحف نائب فاعل ہے، فی ذلک کثیر۔ فما احد سمع، یہ دیکھو ما نافیہ داخل ہوا ہے احد پر، اور احد جو ہے نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ ولا مجازف، یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ اس پہ لا نافیہ داخل ہوا ہے۔ ففی کل یوم حادثہ، یہ دیکھیں یوم نکرہ ہے، اس سے پہلے خبر مقدم جار مجرور ہے، وہ بکل، یہ بھی جار مجرور ہے، مکان یہ نکرہ ہے۔ والواجب ان توضع قوانین شدیدہ، قوانین یہ بھی نکرہ ہے، شدیدہ اس کی صفت ہے۔ ففی الصرامۃ حزم وفی الحیطۃ سلامۃ، امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فی الحیطہ جار مجرور، خبر مقدم ہے، سلامۃ اس میں عموم ہے، اور یہ نکرہ خبر مبتدا مؤخر، نکرہ مبتدا مؤخر ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔